پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ جتنی تنخواہ ملتی ہے فوجی کو، اگر وہ بڑی زیادہ ہے، اگر اس سے کسی کو تکلیف ہے، تو وہ اپنے بچے کو کیوں نہیں بھیجتا کہ وہ آگے یہ نوکری کرے؟ اپنے بچے کے لیے تو وہ سکھ کی نیند چاہتے ہیں، عیاشی کا وقت چاہتے ہیں، اور فوجیوں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، جبکہ جتنی سخت زندگی یہ گزارتے ہیں اور جتنا یہ پریشانی کا وقت گزارتے ہیں اپنی خاندانوں سے دور، فیملی سے دور، بال بچے. مجھے یاد ہے کہ جب میں شادی شدہ تھا اس وقت 71 کی جنگ میں، تو 3 سال میں بارڈر پہ رہا. 3 سال بچے گھر میں پیدا ہوئے، میرے 2 بچے پیدا ہوئے، شکلیں ہی نہیں دیکھی ہوئی تھی. سو یہ قربانیاں صرف فوجی دیتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ویلفیئر کا جو قصہ ہے وہ تو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ جب آپ کی سروس جلدی ختم ہو جاتی ہے تو جی اس میں سروس میں کوئی آئے گا ہی نہیں اگر کوئی اس کو بعد میں تھوڑا بہت آپ اس کی مدد بھی نہ کریں. تو یہ ادارہ اس پرنسپل کی وجہ سے ان کو کوئی جاب وغیرہ لے کے دینے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور سب کو ملتے بھی نہیں، بڑے تھوڑے لوگوں کو ملتے ہیں، اتنے جابز ہوتے ہی نہیں. اور باقی جو ویلفیئر ہے وہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو ریٹائرمنٹ کے اوپر ایک خود وہ خریدتے ہیں، اپنے پیسے دیتے ہیں، اس کا گھر خریدتے ہیں، اور وہ پیسہ جو ہے وہ ان کی تنخواہ میں سے پہلے دن سے کٹنا شروع. جیسے وہ سیکنڈ لیفٹنٹ بنتا ہے ایک آدمی، اس کی تنخواہ میں سے پیسے کٹنے شروع ہو جاتے ہیں. جس دن ریٹائر ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھی تیرا اتنا پیسہ جمع ہے ہمارے پاس، گھر یہ بن رہا ہے اتنے پیسے کا، اتنے جمع ہے تیرے، اتنے تجھے اور دینے. وہ پیسے دیتا ہے تو گھر لے لیتا ہے. لہٰذا اس میں کوئی بھی محکمہ، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے یہ طریقہ کار کر سکتا ہے جہاں ان کے لوگ خود پیسہ دیں. سرکار کا تو پیسہ اس میں استعمال نہیں ہوتا. لہٰذا اس کے اوپر اعتراض کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے. اب اگر ڈیفنس سوسائٹیاں بنی ہیں، یہ اس طرح کی ہیں، تو ڈیفنس سوسائٹیاں آپ چھوڑ دیں. وابڈا کی سوسائٹی بنی ہوئی ہے، سوئی گیس کی سوسائٹی بنی ہوئی ہے، ججز سوسائٹی بنی ہوئی ہے. کون سا ادارہ ہے جس نے اپنی ایف بی آر والوں کی سوسائٹی ہے؟ ہر ادارے نے اپنے لوگوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے، کیونکہ ایک آدمی جب جاب کرتا ہے، محنت بھاگ دوڑ سروس میں اتنا وقت نہیں ملتا، لیکن وہ لازمی چاہتا ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو تو کم از کم سر چھپانے کے لیے اس کے پاس جگہ ہو، کوئی گھر ہو جہاں وہ اچھی سوسائٹی میں رہ سکے باعزت طریقے سے. اور پھر ساری دنیا یہ ڈیفنس سوسائٹیوں میں کیوں رہنا چاہتی ہے؟ ایسے ہی ہے. ہر کوئی ادھر جا کے گھر بنانا چاہتا ہے، وہاں پلاٹ دیتا ہے، تبھی پلاٹوں کی قیمتیں وہاں بڑھی ہیں. وہ اسی وجہ سے کہ یہ سوسائٹیاں جو ہیں یہاں آپ کا پیسہ محفوظ ہے، یہاں باعزت طریقے سے آپ رہ سکتے ہیں، ڈسپلن ہے وہاں پہ، صاف ستھرائی ہے، صفائی ہے. تو ایسے یہ باتیں بنانا جو ہے یہ بالکل بلا وجہ لوگوں کے اندر نفرت پھیلانا، دشمن کا ایجنڈا لے کے باہر نکلنا، یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. علی داور، محسن داور گرفتار ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں کہ منظور پشتین بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر لیکن ان کی ضمانت ہو جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جو اس زمین پر رہ کر پاکستان کی اور اس کی سالمیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن اسی طرح ایک طرف جو ہے حسین حقانی ہے جو پاکستان سے مفرور ہیں، اور لیکن دن رات سوشل میڈیا پہ تحریر کے ذریعے یہ پاکستان کے خلاف جو ہے زہر اگرتے ہیں. مجھے تو ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. نہیں، ایکچولی حسین حقانی ہی ان کو پال رہا ہے، یہ پیسہ بھی اسی سے لیتے ہیں، جو جتنے بھی نیریٹیوز ہیں وہ بھی اسی کی طرف سے ملتے ہیں. اور بنیادی طور پہ انڈین اور افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو ان کو یہاں پہ سپورٹ کرتی ہے. اس کے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں، لوگوں کو خود پتہ ہے کہ جب بھی کبھی یہاں پہ ان لوگوں نے کوئی حرکت کی ہے تو ان کو حمایت ملتی ہے افغانستان سے. اشرف غنی بیان دیتا ہے، حامد کرزئی بیان دیتا ہے ان کی سپورٹ میں، تو یہ تو وہاں کے مورے ہیں. حسین حقانی ایک انتہائی گھٹیا غلیظ آدمی ہے اس معاملے میں، جو کہ مادر وطن کا ہی دشمن اور مادر وطن کا ہی میں سمجھتا ہوں غدار ہے. جی اس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت کوشش کی ہے. یہ نہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا یہ کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو خدا نخواستہ کو نقصان ایسا ہو جائے گا کہ پاکستان کے لیے مشکلات ہوں، لیکن ایک آدمی کا اپنا چہرہ، ایک غلیظ چہرہ، ایک گندا، ایک گھٹیا غدار کا منہ اپنا کالا، وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور باقی تو مطلب جب بھی یہ کوئی غداری کرتا ہے تو اس کا وقتی طور پہ تھوڑا بہت تو نقصان ہوتا ہے، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ وہ اپنا تاریخ میں اپنا نام لکھا رہا ہوتا ہے ایک غدار کی حیثیت سے، ایک ذلیل آدمی کی حیثیت سے، ایک گھٹیا انسان کی حیثیت سے، ایک بے شرم اور بے حیا آدمی کی حیثیت سے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے اوپر الٹیمیٹلی قومیں آپ دیکھ لیں کہ کبھی بھی آپ نے میر جعفر، میر صادق کا نام سنا، وہ اسی طرح ہی لیا جاتا ہے، ایک بے غیرت انسان کے طور پہ ہی ان کو جانا جاتا ہے.
تو بجائے اس سے کہ اس سے سبق سیکھیں. اب محسن داور وغیرہ ان کا جو قصہ ہے وہ بڑا واضح اور سامنے ہے کہ یہ بات کرتے ہیں پختون تحفظ موومنٹ، یعنی پختونوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. پختونوں کے پاس کون سا حق نہیں ہے؟ ہم فاٹا کی اگر بات کرتے وہ اور بات ہے، فاٹا میں ٹھیک ہے کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن فاٹا میں جتنی تباہی مچی ہے یا فاٹا میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، دہشت گردی، ٹیررسٹ، وہ یہی تھے نا. محسود تھے، داور تھے، جی کیا وہ پختون نہیں تھے؟ بالکل. وہ بھی پختون تھے. اب اگر باقی پاکستان کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں کہ جی ہمارے حقوق، کیونکہ پختون ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، تو ہم بھی حقوق لیں گے اور یہ کریں گے، تو وہ مناسب بات ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی سوسائٹی میں کوئی لوگ گڑبڑ کر سکتے ہیں، برے راستے پہ جا سکتے ہیں. تو یہ صرف منافرت پھیلانے والے. ورنہ کے پی کے پختون صوبہ جو ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا الیکشن ہوئے، وہیں کے لوگوں نے وہیں اپنے لیڈر چنے، وہی حکومت کر رہے ہیں. اگر کوئی حقوق میں کمی بیشی ہے تو انہیں پختونوں سے پوچھے جو چلا رہے ہیں صوبہ. تو پختون تحفظ نہیں ہو سکتا. یہ پختونوں کے حقوق ہر جگہ ان کے پاس ہیں. کراچی میں، پشاور، یہ کے پی کے بعد سب سے بڑی آبادی پختونوں کی کراچی میں. اور کراچی میں آپ جا کے دیکھیں وہ خوشحال ہیں. ان کے پاس مطلب اکثر لوگ خوشحال ہیں، غریب غربا بھی ہیں، لیکن اکثر لوگ خوشحال ہیں. ان کے پاس ٹرانسپورٹ کے بہت بڑے بڑے کاروبار ان کے پاس ہیں، اور بزنس ہے. فروٹ کا وہاں پہ بزنس بہت بڑا ان کے پاس ہے. وہ بلوچستان سے فروٹ لے کے آتے ہیں. اس کے علاوہ اور کئی کنسٹرکشن کے بزنس ہیں، بہت بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں وہاں پہ. تو یہ کہنا کہ جی ان کے حقوق، یہ سراسر منافرت ہے. یہ سراسر ایک ملک دشمنی کی حرکت ہے، جیسے سب کو کنڈم کرنا چاہیے. یہ کوئی وہ قصہ نہیں ہے جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آزادی اظہار ہونی چاہیے. یہ اظہار نہیں ہے، یہ ملک کے خلاف بغاوت ہے، ملک کی دشمنی ہے ملک کے ساتھ. تو اس وجہ سے اس کو کنڈم کرنا چاہیے. یہ ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں افغان لیڈروں کے اور حسین حقانی کے، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں. سر مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر دیکھیں پاکستان کو ایک وقت میں باہر سے لوگوں کا بڑا خطرہ ہے کہ بہت سے سفارتی محاذ ہر طرح سے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں ہی رہتے ہیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں. اگر ہم بات کریں گزشتہ دنوں بھی ماروی سرمد صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ 3 فروری کو وقاص گوریا نام ایک شخص ہے، یہ بیرون ملک میں حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ وقاص گوریا براہ راست الزام جو ہے پاکستان فوج کے سربراہ پہ لگاتا ہے بغیر کسی ثبوت کے. اور یہاں پر بھی چند لوگ ایسے ہیں جو اس کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس پروف نہیں ہے، پھر بھی آپ ایک ایسے شخص کی حمایت کریں. وہی دیکھو نا، یہ خود ہی یہ لوگ جو ہیں یہ بالآخر شرمسار ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ آج دن تک ان کی کوئی بات سچ ثابت نہیں ہوئی. جی ہرزہ سرائی ان لوگوں نے بہت کی ہے، ملک کے خلاف ہر جگہ بولے ہیں، اور افواج پاکستان کے خلاف بولے ہیں. اور وہ جو وقاص گورایا کا ہے، وہی انہی کی کلاس کا آدمی ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، باہر سے یہ فضولیات بولتا رہتا ہے. تو ان چیزوں میں عوام کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں. یہ بھی ٹولہ حسین حقانی چلا رہا ہے. جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سارے حسین حقانی سے پیسے لیتے ہیں. ان کی اوقات اور وقت کیا ہے؟ ایک ٹکٹ ان کو بھیجی جاتی ہے، ریٹرن ٹکٹ، امریکہ کی یا برطانیہ کی، جہاں بھی حسین حقانی یہ کرتا ہے. حسین حقانی کا باپ کی سونے کی کان تو نہیں تھی کہ وہ اپنی جیب سے پیسہ دیتا ہے. نیچرلی وہ انٹیلیجنس ایجنسی جن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ دیتی ہیں. پھر وہاں ان کو ایک اچھے ہوٹل میں 5-6 دن 7 دن ٹھہرایا جاتا ہے، اور وہ حسین حقانی پیسے دیتا ہے. وہ بھی پیسے وہاں سے آتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی سے. تو ٹوٹل اوقات یہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا ایک باہر کا ٹرپ اور 5-6 دن کی 7 دن کی وہاں پہ اس کا فری سٹے، اور اس کے بدلے میں آپ ان سے جو جی چاہے کہلوا لیں ملک کے خلاف. اچھا سر، دوسری یعنی پاکستان کا بلیک لسٹ میں سے جانے کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور کبھی ایک امکان ہے اس بات کے پاکستان جو ہے اس کا نام گرے لسٹ سے بھی نکل آئے گا. کتنی اہم کامیابی ہے یہ پاکستان کی کہ پاکستان جو ہے اگر گرے لسٹ سے نکال آتا ہے؟ دیکھیں اہم کامیابی نہیں، یہ اس میں تو باہر سے ایک سیاست ہے وہ چل رہی ہے کہ بہت سے ملک، برطانیہ، یہ امریکہ، انڈیا، یہ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو گندہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک پریشر ہے جس کی وجہ سے آپ کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے. ورنہ جتنے سخت قسم کے FATF قوانین بتاتا ہے وہ تو دنیا میں میرا نہیں خیال کہ سارے ملک اس پہ عمل کریں. بڑے کم ملک ہوں گے جو اس پہ عمل کر رہے ہوں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر بھی ہمارے لیے بہتر ہے کہ پاکستان ان کے تمام جو بھی وہ قوانین یا جو بھی وہ اصول بتاتے ہیں ان پہ مکمل طور پہ عمل کرے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ملک کے لیے بہتر ہے. ہمارے ملک کا نام
اچھی طرح لیا جانا چاہیے، اچھے پیرائے میں لیا جانا چاہیے. کوئی ایسی بات ہمارے ملک کے نام پہ نہیں آنی چاہیے جہاں یہ کہے کہ یہ لوگ منی لانڈرنگ کرتے ہیں.